السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 72۔ پچھلے واقعات میں ہم نے دیکھا کہ کیسے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور پھر انہوں نے سوالات کی بوچھار کی اور اپنے لیے خود ہی مشکلات کریٹ کیں اور پھر انہوں نے گائے کو آخرکار ذبح کیا۔ اب ان آیات میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قتل کیا تم نے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف ہے، نفسن ایک نفس کو، اور جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو، فَادَّارَعْتُمْ پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، فَادَّارَعْتُمْ اصل میں فَتَدَارَعْتُمْ تھا، تا بھی آتا ہے اس میں، فَتَدَارَعْتُمْ باب تفاعل ہے یہ، اور باب تفاعل کی تا کو دال میں بدل کر دال میں ادغام کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ لفظ چینج ہوا۔ ادغام کرنے سے شروع والا حرف مدغم یعنی ساکن ہوا، تو ساکن کو پڑھنے کے لیے شروع میں حمزہ لائے، پھر شروع میں فا آنے سے حمزہ تلفظ سے ساکت ہو گیا لیکن لکھنے میں موجود ہے، جس کا مطلب ہے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا۔ فَتَدَارَتُمْ اصل میں یہ لفظ ہے، لیکن یہاں پہ فَدَارَتُمْ باب تفاعل ہے، یہ تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، فیہا اس کے بارے میں یعنی اس واقعہ کے بارے میں جس میں قتل کا واقعہ ہوا، واللہ اور اللہ تعالی مخرجن نکالنے والا تھا، مخرجن اسم الفاعل ہے، الخروج مصدر ہے، باب خرج یخرج باب نصر ینصر سے، ما جو کنتم تم تھے تکتمون چھپاتے، فقلنا پھر کہا ہم نے، اضربوہ باب ضرب یضرب یہ امر کا صیغہ ہے، اضرب ہوتا ہے امر حمزہ مکسور کے ساتھ، یہاں پر جمع مذکر حاضر کی بات ہے، تو اضربو حکم دیا جا رہا ہے کہ مارو، ہو ضمیر لوٹتی ہے، ہو اسے مارو یعنی اس لاش کو، وہ جس کو قتل کیا گیا تھا اس کی طرف لوٹتی ہے ہو ضمیر، اسے مارو بھی بعضیہا ساتھ اس کے بعض حصے کے، یعنی گائے کے بعض حصے کے ساتھ اس کو مردہ شخص کو مارو، کذالک اسی طرح، یحیی زندہ کرے گا، احیا یحیی باب افعال ہے، احیا یحیی زندہ کرے گا وہ، فعل مضارع معروف ہے، جمع مذکر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یحیی اللہ لفظ اللہ یہاں پہ فاعل بن رہا ہے، اس وجہ سے مضموم ہے یعنی اس پر پیش آئی ہے، زندہ کرے گا اللہ الموتى مردوں کو، الموتى یہاں پہ جمع ہے، واحد اس کی المیتۃ ہوتی ہے اور جمع اس کی الموتى، مردوں کو وہ زندہ کرے گا، وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے، ارا یری یہ بھی باب افعال میں سے ہے، یُرِيكُمْ وہ دکھاتا ہے، جس کا بھی مضارع جو ہے نا وہ ہوتا ہے مضموم، یعنی کہ پہلا جو یا کلمہ ہوتا ہے اس پہ پیش ہوتی ہے، وہ یا تو باب افعال سے ہوتا ہے یا باب تفعیل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کا مضارع جو ہے نا وہ پیش کے ساتھ یعنی کہ مضموم آتا ہے، جیسے الترغیب فعل جو ہے باب تفعیل سے ہے، رغب یرغب تو اس کا مضارع جو ہے وہ مضموم ہوتا ہے، اس کا یا کلمہ اور تا کلمہ مضموم ہوتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے، کم تمہیں ضمیر ہے، واحد جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے اور ضمیر متصل ہے، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتی ہی اپنی نشانیاں، ہی ضمیر لفظ اللہ کی طرف لوٹتی ہے یعنی وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اللہ تاکہ یا شاید، کم تم تعقلون تم عقل سے کام لو، تعقلون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فعل مضارع معروف ہے، تا جو ہے علامت مضارع ہے جس سے پتہ چل رہا ہے حاضر کی بات ہو رہی ہے، ثم پھر۔ اچھا اس واقعے میں جو ہے جو یہ واقعہ ہے جس میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور جو لوگ قاتل کو جانتے تھے انہوں نے پردہ ڈالنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے، تو جھگڑا شروع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ذبح شدہ گائے کا کوئی حصہ مقتول کو مارنے کا حکم دیا، جس سے اس سے زندہ ہو کر قاتل کی نشاندہی کر دی،
اتنی بات ان آیات سے صاف ظاہر ہے. تفاسیر میں بھی اسی طرح سے بنی اسرائیل میں کہ ایک مالدار شخص تھا اور اس کے بھتیجے نے اسے قتل کر دیا، اسی طرح کی باتیں آئی ہیں. تو یہ واقعات جو ہیں ان کی تفصیلات اسرائیلیات سے لی گئی ہے، اس لیے ان پر مکمل طور پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. البتہ آیات مبارکہ سے جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایسے ہی کہا کہ گائے کا ایک حصہ اس کو مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا. ثم پھر کست سخت ہو گئے. کست کسا یکسو ماضی اور مضارع ہے. کسا یکسو یہ ناقص ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صحیح باب، ایک ناقص ہوتا ہے، ایک اجوف ہوتا ہے، محموز ہوتا ہے، مختلف باب ہوتے ہیں. تو ناقص واوی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. کست واحد مؤنث غائب کا. جب ایک شے میں دوسری شے سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو اور پھر کسی عارضے کے سبب وہ صلاحیت باقی نہ رہے تو عربی زبان میں اس پر القاصی کا لفظ بولا جاتا ہے. یہی حال انسان کے دل کا بھی ہے کہ اس میں بھی دلائل و آیات سے متاثر ہونے کی صلاحیت تو ہوتی ہے، مگر جب مختلف اسباب کی بنا پر وہ صلاحیت باقی نہیں رہتی تو اثر قبول نہ کرنے میں اسے پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے. تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرزنش فرمائی ہے کہ ایسی عجیب کم بخت قوم ہے کہ مردے کا جی اٹھنا تک تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر پھر بھی اپنے کفر اور سرکشی پر ڈٹے رہے اور دل نرم ہونے کی بجائے اور سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر، بلکہ اس سے بھی سخت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب کا رویہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے. فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. سورہ حدید کی آیت نمبر 16 ہے. اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اس سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل مزید سخت ہوتے گئے. ثم پھر کست سخت ہو گئے قلوبکم دل تمہارے من بعد ذالک اس کے بعد پس ہیا وہ کل حجارہ پتھر کی طرح ہیں. کا جو ہے یہ حرف جر ہے، تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پتھروں کی طرح. او یا اشد زیادہ سخت، قسوہ زیادہ شدید ہیں، قسوہ سختی میں، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی بعض پتھر لما البتہ وہ ہیں جو یتفجروا پھوٹ پڑتی ہیں منہ ان سے الانہار نہریں. یتفجروا فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. الانہار نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے کچھ ان میں سے لما البتہ وہ ہیں یشققو کے پھٹ جاتے ہیں، فیخرج پھر نکل آتا ہے منہ ان سے الماء پانی. وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے لما البتہ وہ ہیں جو یحبطو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ خوف اللہ سے، یعنی خوف سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے. وما اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. او اشد قسوہ یہاں او شک کے لیے نہیں استعمال ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا شک ہو سکتا ہے، بل کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی وہ پتھر کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. قسوہ سے اسم جو تفضیل بنتا ہے، اسم تفضیل جو ہے نا وہ افعل کے وزن پہ ہوتا ہے، افعلو کے وزن پہ. اس میں نا جو بھی افعلو کے وزن پہ آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ اچھا، یعنی کہ اس میں شدت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اجمل کہوں تو اجمل کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت. تو قسوہ سے اسم التفضیل اقصا بنتا ہے، مگر مزید سختی کے اظہار کے لیے اشد قسوہ لگایا گیا. ترجمہ میں بھی اس کا خیال رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے نافرمان لوگوں کے دلوں کی سختی کو پتھروں کی سختی سے تشبیہ دینے کے بعد پھر پتھروں کا شکوہ بھی دور فرما دیا کہ جیسے پتھروں نے شکوہ کیا کہ ہم سخت ہی صحیح مگر اتنے بھی سخت نہیں کہ ان ظالموں کو ہم سے تشبیہ دی جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی نرمی کے بیان کے لیے ان کی آگے 3 قسمیں جو ہیں وہ فرما دی. یہاں پر جو بغافلین آپ کو نظر آ رہا ہے، بغافلین میں با نفی کی تاکید کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ ہرگز کے ساتھ کیا گیا ہے.
اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کا تعلق پتھروں کی تینوں قسموں سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پتھروں سے نہروں کا پھوٹ نکلنا، ان کا پھٹ جانا اور ان سے پانی کا نکلنا اور ان کا گر جانا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ پتھر تو بے جان چیز ہیں، وہ کیسے ڈرتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والی مخلوقات کے علاوہ ان میں بھی ایک شعور اور فہم رکھا ہے جس کی حقیقت کو خود اللہ ہی جانتے ہیں۔ اگر فلسفے کا ہمارا کوئی شخص انکار کرے بھی تو اس کے لیے بہت سی مثالیں موجود ہیں قرآن حکیم میں، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اس طرح سے اور بھی کئی مثالیں ہیں قرآن حکیم میں، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، یہ حدیث نمبر 7333 ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے بعثت سے قبل سلام کہا کرتا تھا۔ تو ان ساری مثالوں سے، اور پھر کھجور کے تنے کا بآواز بلند رونے کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو ان ساری مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بے جان چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی رہتی ہیں۔ افتطمعون، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو، حرف استفہام ہے، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تطمعون، افا کیا، تطمعون تم طمع رکھتے ہو، فعل مضارع معروف ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، ان کی وجہ سے یؤمنو بن گیا ورنہ یہ یؤمنون ہونا تھا۔ یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، کیونکہ ان ناصبہ ہے وہ نصب دے دیتا ہے ہر ایک کے لاسٹ پہ، اور یہاں پہ یؤمنون کی نون کو گرا دیا۔ لکم تمہارے لیے، وقد حلق کے تحقیق کانا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، یسمعون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے، باب سمع یسمع، کلام اللہ کلام اللہ کا، یہاں پہ کلام اللہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے، اور کلام کے اوپر جو زبر آ رہی ہے وہ مفعول ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، لفظ اللہ کے نیچے جو زیر آ رہی ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ وہ تحریف کر ڈالتے ہیں، یحرفونہ بدل دینا، تحریف کر دینا، اپنے سے کچھ ایڈ کر دینا، التحریف مصدر ہے، باب التفعیل ہے، حرف یحرف وہ تحریف کر ڈالتے ہیں، یحرفون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے، ہو ضمیر لوٹتی ہے کتاب کی طرف کہ وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں، من بعدی اس کے بعد، ما جو عقلوہ انہوں نے عقل لی اس سے، وہم اور وہ یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، وَإِذَا اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، لقو کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، یہ پہلے بھی گزر چکا، ملاقات کرنا، اللقاء مصدر ہے، وہ ملاقات کرتے ہیں، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف ہے، الذین ان لوگوں سے، الذین یہاں پہ مفعول کی جگہ آ رہا ہے لیکن چونکہ یہ مبنی ہوتا ہے اس کے اعراب چینج نہیں ہوتے، اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس پر زبر ہے، الذین جہاں بھی آئے گا اسی طریقے سے آئے گا، الذین ان سے جو آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب، خلا خلوت اختیار کرتے ہیں، خلا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف ہے، یہاں پر آنا تو چاہیے تھا جمع مذکر غائب کا صیغہ، لیکن واحد کا صیغہ اس لیے آیا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جب بات شروع ہوتی ہے تو سٹارٹ میں واحد کا صیغہ آتا ہے چاہے جمع کی بات ہو رہی ہو تب بھی۔ وہ خلوت اختیار کرتے ہیں، بعضهم بعض ان کے، الی بعض بعض کی طرف، یعنی ان میں سے بعض کی طرف جاتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، حرف استفہام ہے، تحدثونہم التحدیث باب تفعیل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں مل کے باتیں کرنا، تو حدث یحدث تو یہ تحدثون
جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے، ہم ان کے بارے میں، کیا تم باتیں بناتے ہو ان کے بارے میں، بیما جو فتح کھول دی ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، لیحاجوکم یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے، لی کی وجہ سے جو نون ہے وہ گر گئی، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، سوری یہ فعل امر ہے، فعل امر میں جب غائب کے صیغے لگاتے ہیں تو لی آ جاتا ہے کہ چاہیے کہ وہ جھگڑا کریں تم سے، جب حاضر کی صیغوں کی بات کرتے ہیں تو پھر حمزہ کے ساتھ آتا ہے، جیسے اضرب، اضربا، اضربو، لیکن جب غائب کی صیغوں کی بات کرتے ہیں تو لیضرب چاہیے کہ وہ ایک شخص مارے، لیضربا چاہیے کہ وہ دو شخص مارے، تو یہ لیحاجوکم یہ جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوا ہے اور فعل امر ہے، چاہیے کہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بھی ہی ساتھ اس کے، اندا پاس، ربکم تمہارے رب کے، افلا کیا پھر نہیں، تاکلون تم عقل سے کام لیتے، اولا کیا بلا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، ان بے شک، انا مشبہ بالفعل، لفظ اللہ منصوب ہوا انا کی وجہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ہوا ضمیر مستتر ہے اس میں، یعلمو میں ہوا ضمیر مستتر ہے، لوٹتی ہے لفظ اللہ کی طرف، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ، فعل مضارع معروف ہے، منہم ان میں سے کچھ، امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، امیون یہاں پہ اسم الفاعل ہے، ان پڑھ ہونے والے سب مرد، نہیں وہ علم رکھتے، الکتاب کتاب کا، الا مگر، امانیہ تمناؤں کے، وَإِن اور نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو لفظ آ رہا ہے امی، اس آیت میں عوام کی حالت بیان کی گئی ہے کہ امی وہ ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اور امانیہ جو ہے وہ امنیہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں، امنیتن ہوتا ہے نا یہ واحد ہے، اور امانیہ اس کی جمع، اس کے معنی ہوتے ہیں آرزوؤں یا من گھڑت روایات، یعنی یہود میں ایک طبقہ جو عوام کا ہے وہ ان پڑھ ہیں، انہیں کتاب یعنی تورات کا تو کچھ علم نہیں، مگر وہ اپنے سینوں میں بعض بے بنیاد قسم کی آرزویں پالے ہوئے ہیں، مثلا یہ کہ ان کے بزرگوں کی وجہ سے اللہ انہیں بخش دے گا، یا یہ کہ جنت میں یہود کے سوا کوئی نہیں جائے گا، وغیرہ وغیرہ، تو مختلف قسم کی خرافات کا عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کی یہ غلط آرزویں ہیں یا من گھڑت قصے ہیں جو انہوں نے سن رکھے ہیں۔ امنیہ کے ایک معنی تلاوت بھی آتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں سورہ حج کے آیت نمبر جو ہے وہ 52 میں ہے، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ اس صورت میں مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ خالی تلاوت کر سکتے ہیں مگر انہیں اس کے مطلب کی کچھ خبر نہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے اس دور میں بھی اکثر مسلمان خواہ وہ حافظ قرآن ہو محض تلاوت کر سکتے ہیں مگر مفہوم سے بالکل بے بہرا ہیں، ایسا پڑھنا نہ پڑھنے ہی کے برابر ہے، اس لیے ان کے امی ہونے کے خلاف نہیں ہے، چاہیے سب مسلمانوں کو کہ وہ ضرور بضرور قرآن حکیم کا فہم لیں، تبھی پتہ چلے گا کہ ضابطہ حیات اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بنایا تو کیسے زندگی کو گزارنا ہے، ہر معاملے میں اس سے رہنمائی کیسے لینی ہے، خالی ناظرہ پڑھنے سے ثواب تو ملے گا لیکن زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ نے سکھایا وہ انسان نہیں سیکھ سکے گا، کیسے اس کے نبی کی پیروی کرنی، کیسے اس کی ہدایت کرنی، یہ سیکھنے سے وہ قاصر رہے گا، تو یہ فرض ہے ہر شخص پر کہ وہ کتاب اللہ کا ناظرہ کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی سیکھے اور سمجھے مفہوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا چاہا ہے، کیا طلب کیا ہے، کس طریقے سے عبادت کرنی ہے، کس کی سنت کو اپنانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔